قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جس طرح ابھی مقدمہ کے اندر میں نے آیت مبارکہ پڑھی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ دوسری طرف ہم احادیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کما قال، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہم تو سبزی لینے کے لیے جائیں یا ہم کسی دفتر میں چلے جائیں یا کسی بھی محکمے کے اندر چلے جائیں تو بہت ساری ہیلے بہانے کے ساتھ رشوتیں لی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ہم کسی ایسے محکمے میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا کام ہوتا ہی نہیں رشوت دینے کے علاوہ، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بنیادی طور پر دو کوشچن کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا کوشچن ہے سفارش سے متعلق اور دوسرا کوشچن ہے رشوت سے متعلق۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو ان کا حصہ ملے گا، جو شخص غلط اور بری سفارش کرے اس حساب سے ان کو حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگرانی کرنے والے ہیں۔ تو آیت کریمہ سے یہ بات کلیئر ہے کہ کوئی بھی سفارش اپنی ذات کی اعتبار سے نہ اچھی ہے نہ بری ہے، یہ بات تو کلیئر ہے۔ کسی بھی سفارش کو آپ اچھی بھی نہیں کہہ سکتے، بری بھی نہیں کہہ سکتے۔ موقع محل کو دیکھیں گے کہ کس موقع پر یہ سفارش اچھی ہے، کس موقع پر سفارش بری ہے۔ اب ذرا آ کے دیکھتے ہیں کہ کس موقع پر سفارش اچھی ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس کے اندر ایبیلٹی موجود ہے، اس میں صلاحیت موجود ہے کسی بھی عہدے، کسی بھی سیٹ، کسی بھی شعبے تک، اور ساری قواعد موجود ہے، امانت دیانت کے تقاضے سارے کے ساری پوری ہے، تو سفارش کا مطلب یہ محض اتنا ہی ہے کہ بڑوں کے علم میں یہ بات لانا کہ یہ بندہ اس شعبے کا اہل ہے، اگر اس کو موقع دیا جائے تو یہ کام اچھی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، یہ سفارش کی بات تو ٹھیک ہے، اچھی اگر سفارش کرتا ہے کوئی بندہ تو قرآن کہتا ہے اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے، اصل میں ہمارا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ محکمے میں جاتے ہیں یا کسی پرائیویٹ شعبے میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے تو دینے والا لینے والا تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ کیا دونوں گناہ گار ہوں گے؟ اسی پوائنٹ کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ جی۔ اگر ایک بندہ صرف محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان ساری ایبیلٹی چیزوں کو رکھ کر نہ شہرت مقصود ہے، اگلے والی کو صرف فائدہ مقصود ہے اور بڑوں کے علم میں لانا ہے، تو یہ سفارش ہے، ان کو ثواب ملے گا۔ اگلے والے کا کام ہو جائے پھر بھی سگا، نہ ملے تب بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ مثال کے طور پر ایک بندے کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے یا پیسوں کے طور پر کام کر رہا ہے اور اگلے والے کو سفارش کرے، اور موجودہ زمانے کے اندر چائے پانی آپ کہے یا جو بھی کہے، تو اس کو سفارش نہیں کہیں گے، اس کو رشوت ہی کہیں گے۔ اس میں رشوت لینے والا اور دینے والے گناہگار ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ٹھیک پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، ابھی آپ نے یہ جو بات سنی، آپ اس بات کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت اور سفارش کے حوالے سے نہیں، ہمارا مقصد جو ہے نا بات کرنے کا وہ ہے کہ کسی محکمے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے لینے والا سمجھتا ہے کہ میرا یہ حق بن رہا ہے، اور دینے والا بعض دفعہ تو ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ بغیر دیے آپ کا کام ہوتا ہی نہیں، تو کیا لینے والا دینے والا دونوں اس میں گناہ گار ہوں گے یا کہ کوئی اس میں تقسیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفارش کے حوالے سے جب آپ کسی کی سفارش کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ جب آپ کو کوئی سفارش کے لیے کہتا ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے سفارش کرنے سے پہلے۔ اور سفارش بذات خود ایک اچھا کام ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا ولتؤجروا، سفارش کرو اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ نیکی اور خیر کی بات ہو رہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ تو سفارش بذات خود ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر خیر کے کام کے لیے کی جائے۔ لیکن سفارش کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس کے لیے سفارش کر رہا ہوں اس کی وجہ سے کوئی ایسا شخص جو اس کا زیادہ اہل ہے یا زیادہ حق رکھتا ہے وہ متاثر تو نہیں ہو رہا، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، یا میری سفارش کی وجہ سے کوئی ایسا فیصلہ جو کہ کسی اور کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا باعث بنے، میری سفارش کسی ایسی چیز
کو تو نہیں جنم دے رہی جو ناانصافی اور ظلم کا سبب بنے. تو سفارش کرنے سے پہلے آج اس معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں کہ جہاں ہم اپنا حق لینے کے لیے کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا جب تک اس کو کچھ نہ کچھ دیا نہ جائے. تو کیا ہم اس کو جائز کہہ دیں گے؟ نہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سفارش کر رہا ہے اگر اس نے اپنی سفارش، رشوت دینے کی بات ہو رہی ہے، کچھ دینے اگر لینے اس کی نے بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب آپ میری سفارش کریں، فلاں جگہ ایک جاب ہے یا فلاں تھانے میں فلاں کچہری یا کسی جج صاحب کو آپ نے کہنا ہے میرے کیس کے معاملے میں، تو اگر میں آپ کی سفارش پر ان سے کہہ دیتا ہوں، آپ کے کہنے پر ان سے آپ کی سفارش کر دیتا ہوں اور آپ اس کے بدلے میں مجھے تحفہ تحائف کچھ دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ٹھیک ہے، عین سود نہیں ہے لیکن سود کے دروازوں میں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو اما مطلب ایک قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون تھی فاطمہ اس کا نام تھا، اور لوگوں نے سفارش ڈھونڈی. نبی علیہ السلام کے پاس کون سفارش کرے گا، تو اسامہ بن زید کا نام رضی اللہ عنہ سامنے آیا. تو آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور جا کے سفارش کی. تو آپ نے فرمایا یہ تو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اگر یہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حد کے اندر سفارش کرنا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی حد کے اندر سفارش کرتا ہے یا شفاعت کرتا ہے تو یہ تو بالکل غلط بات ہوگی. جو بات میں مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ کسی جگہ پر جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ بینک میں جاتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے، تو وہاں پہ آپ کا کام بغیر کچھ دیے ہو ہی نہیں رہا. چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں. عمومی طور پہ کسی نے میٹر لگوانا ہے، بھلے سے وہ الیکٹریسٹی کا ہو، بھلے سے وہ گیس کا ہو، بھلے سے کسی چیز کا ہو. ہم وہاں پر جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی ہمیں ہمارا حق جو میٹر لگنے کا ہے وہ دے دیں. وہ آگے سے کہتے ہیں جناب اتنے پیسے دیے بنا آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر دینے والا یقینی گناہ گار ہے یا کہ دینے والے کے لیے کچھ گنجائش ہوگی؟ اس میں علماء یہ بات کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی اس میں حدیث بات کو مختصر کرتا ہوں کہ مجبوری جہاں پر مجبوری کی صورت میں، میں یہی بات کرنے لگا، آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا کہ مجبوری کی صورت میں آپ نے اپنا حق لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا، وہ عدالتوں میں ہے، وہ تھانوں میں ہے، وہ کسی بینک میں جیسے آپ نے بات کی ہے. تو اپنا حق لینے کے لیے مجبوری کی صورت میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا حق لینے کے لیے کچھ نہ کچھ، جسے آپ چائے پانی کا نام لیتے ہیں، دے سکتے ہیں. لیکن اس میں پروفیسر صاحب بات تو وہاں پر آ گئی نا کہ ہم اگر میں چلیں ڈاکٹر صاحب میری بات پوری ہونے دیں، میری بات پوری ہونے دیں. تو اس میں جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ آپ نے لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، یا جو اس میں گواہ بننے والا ہے اس پر لعنت فرمائی ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو شخص دینے والا ہے مجبوری کی صورت میں، یہ بہرحال اس سے پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن لینے والا اپنا حق لینے کے لیے، یعنی اس بندے کا حق بنتا ہے اپنا حق لینے کے لیے اگر کچھ دینا پڑے تو بامر مجبوری دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن لینے والا ہر صورت میں گناہ گار ہوگا. اس بات کی بنیاد ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور بات یہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 2 دینار مجھے دیے ہیں، 2 فلاں کو دیے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے پاس تشریف رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے، آپ نے انہیں کچھ دیا ہے؟ فرمایا میں نے تو انہیں زیادہ دیا ہے، اور یہ آ کے مجھ سے سوال کر رہے تھے، بار بار چمٹ کر سوال کر رہے تھے، تو میں نے انہیں دیا ہے، بیت المال میں سے دیا ہے. لیکن یاد رکھو جس نے مجھ سے اس طرح، اس نے اپنے بغل میں جہنم کی آگ کو ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ انہیں نہ دیتے، کیا ضرورت تھی انہیں دینے کی؟ فرمایا مجھے اللہ نے بخل سے منع کیا ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ اصرار کر رہے تھے میں نے انہیں دے دیا ہے. تو جو لوگ اصرار کر رہے ہوتے ہیں اور رشوت طلب کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے جائز کاموں کو روک کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ لے کر جا رہے ہیں. تو یہ بہت سخت معاملہ ہے. اس میں چلیں میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو شامل کر لوں اس بات میں اگر اجازت ہو تو. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو چلیں مطلب اس کا لب لباب تو یوں نکلا کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنا حق بنتا ہے
اور یقینی طور پہ حق بنتا ہے. یہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ واقعی میرا حق بنتا ہے یا نہیں, اور اگر اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کو کچھ دینا پڑتا ہے تو عین ممکن ہے, امید کرتے ہیں کہ دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن لینے والا ہر صورت میں گناہ گار ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ نوکری کے حصول کے لیے جاتا ہے, جس طرح عام پاکستان کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا میں عمومی طور پہ اور بالخصوص پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بندہ نوکری کے حصول کے لیے جاتا ہے تو اس کا حق بھی بنتا ہوتا ہے. اس کے باوجود اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اتنے پیسے آپ دیتے ہیں تو آپ کو نوکری مل جائے گی, نہیں دیتے تو آپ بھلے سے میرٹ پہ پورے آ رہے ہیں تو آپ اس نوکری کے لیے اہل نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی بندے نے ایسے ذرائع کے ساتھ نوکری کو حاصل کر لیا تو کیا اس کی تنخواہ جو آئے گی اس کے لیے حلال ہوگی یا اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے؟ کویشچن تو ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے, آج کل معاشرے کے مطابق ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل اس طرح ہے کہ اگر اس بندے کے اندر صلاحیت ہے, استعداد ہے, اس سیٹ کا اہل ہے, امانت دیانت کی تقاضی پوری کرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پیسہ دیے بغیر اس کو وہ چیز نہیں ملتی, وہ سیٹ نہیں ملتی, تو پھر اگر وہ پیسہ دے دے گا اور جھوٹ بولے گا تو اس صورت کے اندر پیسہ دینا اور جھوٹ بولنا تو اپنی جگہ پر گناہ تو ہے, لیکن اگر سیٹ پہ آ جائے اور اپنے سیٹ کی تقاضی پوری کر لے, ڈیوٹی صحیح طرح کر لے, تو اس کا اس تنخواہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بھلے اس سیٹ تک پہنچنے میں گناہ کا کام تو کیا اس نے, لیکن وہ اپنی طور پر گناہ کبیرہ ہے. اس نے جھوٹ بولا, اس نے جو ہے آگے رشوت دے دی, گناہ کبیرہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ ہے کہ آگے جو کام کرے گا آگے اس کی آمدنی ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ بالفرض اس نے ناجائز ذرائع سے سیٹ کو حاصل کر لیا, اب سیٹ کو حاصل کرنے کے بعد وہ اگر اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری کے ساتھ, بھلے سے پیچھے اس نے بے جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے اس کو حاصل کیا ہے, تو اب کیا آنے والے وقت میں اس کی تمام کمائی بالکل منزہ مبرہ پاکیزہ ہوگی؟ اگر نفس الامر حقیقت کے اندر اس کے مطابق ہے, ڈیوٹی پوری کر رہے, قوائب ان کی پوری ہے, ڈیوٹی صحیح دے رہے ہیں, تو اس کی آمدنی پھر حلال ہے, لیکن پہنچنے تک جو رسائل, سورسز, وسائل, ذرائع جھوٹ بولا ہے اس کا اپنے ڈاکٹر صاحب یہاں سے ایک سوال بھی نکلتا ہے, اگر بالفرض وہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے, اب جس جگہ پر وہ ہے کو 2 3 4 سال گزر گئے, اس نے تنخواہ بھی لے لی, اب وہ چاہتا ہے اس کو مثال کے طور پہ, اللہ کرے کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ہر بندے کو ہدایت نصیب ہو جائے, ہمارا مقصد بھی یہی ہے, تو اگر وہ اب چاہتا ہے کہ اپنے اس گناہ سے تائب ہونا, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو توبے کا دروازہ تو موت تک ہی کھلا ہے. نہیں مطلب زبان سے توبہ کر لے, بس کہے گا اللہ معاف کر دے, صدق کے دل کے ساتھ اگر توبہ کرے گا تو جھوٹ بولنے کے لیے تو وہی ہے کہ بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے, آئندہ کے لیے کام نہ کرے.